اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو رب کریم نے اس کے لیے اس کے رزق کا بندوبست بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول کے لکھ دیا تھا کہ اس بندے نے کتنی زندگی لینی ہے اور اس کے لیے رزق کی کیا ضروریات ہیں۔ بس اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اس دروازوں سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہو جائیں اور اللہ جل شانہ سے ہم لینے والی اس ترتیب پہ ہو جائیں جس ترتیب پر ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں اگر ہم یہ غور کریں تو ایک ایک موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان کو چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنی ہو یا بڑی سے بڑی چیز مانگنی ہو تو اپنے اللہ جل شانہ سے مانگیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو آقا نامدار نے انہیں سکھایا کہ اگر پاؤں کے تسمے کے معاملات بھی اگر آپ کو ضرورت ہو نا، یعنی تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آج کل ہم پریشان صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پہ عمل کریں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، اس پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ سورۃ نوح میں ایک آیت موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہم بتایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ایک بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق و مالک سے استغفار کرو۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھولے گا۔ اب استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، یعنی اپنی معافی مانگنا، گناہوں کی غلطیوں کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا، یہ استغفار ہے۔